الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، عام طور سے لوگ زکوٰۃ رمضان ہی کے مبارک مہینے میں نکالتے ہیں. اس وجہ سے آج یہ مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ ہی سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، تاکہ زکوٰۃ سے متعلق جانکاری کے بعد اسی طریقے سے ہم زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں گے جس طریقے سے شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے. زکوٰۃ کی سب سے پہلے فضیلت آپ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے، جس طریقے سے نماز روزہ اللہ کا حکم ہے اور عبادت ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بیان فرمایا ہے. وَآتُوا الزَّکَاۃَ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جہاں جہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اکثر و بیشتر وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے ایک ہی آیت کا قرآن پاک میں ہو جانا کافی تھا کہ جائے کہ اللہ رب العزت نے ایک سے زائد کئی مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا. تو زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، عبادت سمجھ کر ہی کرنا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے خاص احسان اور کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہم عبادت ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے ہمارے باقی مال کو بھی پاک اور صاف ستھرا بنا دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر انعام و احسان ہے. اگر یہ انعام و احسان نہ بھی ہوتا تب بھی عبادت سمجھ کر ہمیں کرنا ضروری تھا، لیکن اللہ رب العزت ہم پر یہ انعام بھی فرما رہے ہیں. ایک طرف تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی یہ فضیلت ہے، دوسری طرف زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ رب العزت نے سخت وعید بھی فرمائی ہے، سخت ڈرایا اور دھمکایا بھی ہے، دردناک عذاب کی خبر بھی بتلائی ہے. قرآن کریم میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، خزانے کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کا راستہ یعنی جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مال کے حقوق ادا کرو، تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم. تو آپ اے نبی ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. یہ دردناک عذاب کیا ہے؟ دردناک عذاب کی خبر اس کے بعد والی آیت سورۃ التوبہ کی 35ویں نمبر کی آیت میں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. یعنی یہ دردناک عذاب اس دن لاحق ہوگا جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا. اور کیسے دردناک عذاب دیا جائے گا؟
فتقوا بها جباههم وظهورهم وجنوبهم. اللہ رب العزت اس سونے اور چاندی کو آگ پر تپا کر ان لوگوں کے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشت اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے، یہی وہ مال و دولت ہے، یہی وہ سیم و زر ہے کہ جس کو تم بچا بچا کر اور جمع کر کر کے محفوظ رکھا کرتے تھے، اس کے حقوق یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے. فذوقوا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا مزہ بھی چکھ لو. تو اتنی دردناک اور اتنی سخت وعید ہے، اتنی شدید وعید ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر. اللہ رب العزت ہم سب کی اور امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا بنائے. اتنی سخت وعید، یہ شدید ترین وعید کیوں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی نے ہمیں مال دیا ہے اور اللہ ہی چاہتے ہیں کہ اس مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کیا جائے. اگر آپ غور کریں تو جو کچھ مال ہمارے پاس ہوتا ہے، چاہے مال و دولت کی صورت میں ہو، چاہے سونے اور چاندی کی صورت میں ہو، چاہے چوپایوں اور جانور کی شکل اور صورت میں ہو، جو بھی قسم کا مال ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دکان لگائی، میں نے کھیتی کی، میں نے کاروبار کیا، میں نے تجارت کی اور اس کے نتیجے میں مجھے مال ملا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی مال ہمیں دیتے ہیں، چاہے کسی بھی سبب کے ذریعے ہو، کسی شکل و صورت کے ذریعے ہو، کسی کاروبار کے ذریعے ہو. اگر آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ آپ دکان کھول کر بیٹھ جائیں، سارا سامان اس کے اندر لاد دیں، لیکن اللہ رب العزت کوئی گاہک نہ بھیجیں تو آپ کیا مال حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کاروبار اور تجارت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دکان کا لگانا، دکان میں سامان کا بھرنا یہ آپ کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے فرماتے ہیں، گاہک کے دل میں بات ڈالتے ہیں، وہ آپ ہی کی دکان سے مال خریدتا ہے اور نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کو نفع پہنچاتے ہیں. تو مال در حقیقت اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہے. بلکہ سورۃ یاسین اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تمہیں مال دے دیا اپنے ہاتھوں سے، پھر تمہیں مالک بنا دیا. مال اللہ ہی کا ہے لیکن عارضی اور وقتی طور پر تمہیں مالک کا خطاب بھی دے دیا کہ یہ میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں. تو مال اللہ کا ہے لیکن مالک عارضی طور پر بنا دیا اللہ رب العزت نے. تو اس کا حق یہ تھا کہ جب بھی اللہ رب العزت چاہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اللہ جتنا چاہے، جتنا مانگے اتنا خرچ کیا جائے. اللہ پورا مانگے تو پورا مال اللہ کے لیے خرچ کیا جائے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی پر قربان جائیے، اللہ رب العزت نے جتنا مال دیا ہے اس میں سے پورے کا مطالبہ نہیں کیا، محض اور محض 2.5% کا مطالبہ کیا ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. 97.5% اللہ رب العزت نے ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ تم اس کو استعمال کرو، تم اپنے ذاتی خرچ میں استعمال کرو، اور 2.5% جو ہے وہ میرے لیے، میرے راستے میں غریب اور فقراء پر خرچ کرو. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے 2.5% خرچ کی ہے. اب عام طور سے امت میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تو بیچارے زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کو اہتمام زکوٰۃ نصیب فرمائے. اور بہت سے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن وہ اس عدد اور حساب کی گنتی صحیح طور پر نہیں کرتے، لمسم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مان لیا جائے کہ 50,000 کا سامان ہے تو 55,000 گن کر اس کا زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. یہ لمسم والا انداز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو پرسنٹیج اور فیصد متعین کیے ہیں، جو چیز فیصد میں بیان کی جاتی ہے وہ بالکل حتمی اور پکا عدد ہوتی ہے، پکی گنتی ہوتی ہے. تو 2.5% جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو ہمارا جتنا مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے اس کو پورا گننا چاہیے، شمار کرنا چاہیے، مالیت کا لکھ لینا چاہیے اور پھر زکوٰۃ 2.5% نکالنی چاہیے. اس لیے کہ لمسم ادا کرنے میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جتنی نکالنی چاہیے اس سے کم رہ جاتی ہے اور زکوٰۃ کا مال ہمارے مال ہی میں ملا ہوا رہتا ہے.
اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باقی سارے مال کو بھی وہ بچی ہوئی زکوٰۃ کا مال خراب کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی حدیث سنائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خالطت الصدقۃ وقال الزکاۃ مالا الا افسدته، کہ جو کچھ بھی زکوٰۃ کی رقم اپنے مال کے ساتھ ملی ہوئی رہ جاتی ہے تو وہ ملی ہوئی چھوٹی سی زکوٰۃ کی رقم آپ کے تمام مال کو فاسد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے. اب ہم لمسم طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر اچانک کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آ جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو زکوٰۃ ادا کی، ہمارے مال میں یہ ہلاکت کیوں آئی؟ تو وہ اسی وجہ سے آئی کہ آپ نے برابر گنتی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، لمسم کی. لمسم میں کبھی کمی رہ جاتی ہے اور زکوٰۃ کا مال ہمارے مال کے ساتھ ملا ہوا رہ جاتا ہے اور وہی ہلاکت کا اور تباہ و بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے زکوٰۃ گن کر ادا کرنی چاہیے. آپ تھوڑا وقت لے لوں گا انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے. دوسری بات، زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اور کتنا زمانہ گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ کا ایک متعین مقدار اللہ نے یہ بھی بیان کر دی، کتنی نکالنی وہ بھی بیان کر دی، اور کب نکالنی ہے، کتنے مال پر نکالنی وہ بھی بیان کر دیا. مطلب سب حساب پکا اور مضبوط ہے. سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ ہو، یعنی 87.86 گرام سونا کسی کے پاس ہو، یا کہ چاندی کسی کے پاس 52.5 تولہ ہو، یعنی 612.360 گرام چاندی کسی کے پاس ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے سال گزرنے کے بعد. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تبھی ہوگی، بلکہ 5.5 تولہ سونا ہو تو نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. اگر چاندی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے کسی کے پاس، تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور دونوں کم کم مقدار میں ہیں، یعنی سونا ہے تو صرف 1 تولہ ہے، چاندی ہے تو صرف 20 تولہ ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دونوں کو اگر ملایا جائے گا تو چاندی کی جو قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، اس قیمت تک کی مقدار کی مالیت تمہارے پاس موجود ہے. اس لیے زکوٰۃ اتنے مال پر بھی واجب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سامان تجارت جو ہے، چاہے چوپایوں کی شکل میں ہو، چاہے جو دکان میں سامان بھرتے ہیں بیچنے والا اس کی شکل میں ہو، چاہے گاڑیوں کی شکل میں ہو، چاہے زمین اور پلاٹ کی شکل میں ہو، چاہے جس قسم کا بھی سامان ہو جو تجارت کے لیے ہو آپ کے پاس، اس کو بھی شمار کیا جائے گا. اس کی مالیت اور اس کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے پاس سامان، مال و دولت، سیم و زر، چاہے جس شکل میں ہو، چوپائے ہو، نقد مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سامان تجارت ہو، آپ کے پاس جیب میں موجود ہو، یا کہ آپ کے گھر میں تجوری میں موجود ہو، یا آپ کے کھاتے میں بینک میں موجود ہو، یا آپ کے لیے کسی اور پر قرض ہو جس کے پاس سے لینا ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے پاس قبضہ ہے، تو سمجھو اگر وہ سونے اور چاندی کے اس نصاب کے برابر پہنچ گیا آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. دوسری بات یہاں قابل لحاظ یہ ہے کہ گھر میں ایک مثال کے طور پر 5 یا 6 افراد ہیں، ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، 6 افراد ہیں مثال کے طور پر، اور سب کے پاس اپنا ذاتی ملکیت کا سونا ہے یا چاندی ہے یا نقد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو گھر کے ہی سب افراد ہیں اور سب کے بدلے میں ایک ہی کے لیے زکوٰۃ ادا کر دیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ 6 بندے ہیں، 6 کے پاس نصاب کے برابر مال ہیں، چاہے سونا چاندی یا نقد ہو یا اور کوئی شکل میں، تو سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ایک کا ادا کر لینا کافی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر سب کے پاس ہے لیکن سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے، سب کو ملانے کے بعد نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن اگر سب کو ملایا نہ جائے تو سب کے پاس انفرادی طور پر تھوڑا تھوڑا ہے، تو اس میں کوئی کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہر ایک مالک ہے، لیکن مالک اتنے مال کا ہے کہ جو نصاب سے کم ہے، تو سب کو جوڑ لیا جائے
تو جوڑ کر تو 52.5 تولہ چاندی ہو جاتی ہے، 7.5 تولہ سونا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب کے مال کے مالک الگ الگ بندے ہیں۔ بہرحال یہ 2-3 مختصر سی باتیں ہیں جو موٹی موٹی ہیں، جو بتلانے مناسب سمجھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، بہت سارے مسائل ہیں، ہر عبادت کے بہت سارے مسائل، وقت مختصر ہوتا ہے، موٹی موٹی باتیں بیان کر دی، اور بھی تفصیلات معلوم کر لیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے تمام احکام پر، نماز، روزے، زکوٰۃ، تلاوت، حج وغیرہ تمام احکام کو جان کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے قبول بھی فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے تقریباً 10 دن گزر چکے، لیکن ابھی بھی ہم ناقدری رمضان مبارک کی کر رہے ہیں، روزے اللہ رب العزت نے فرض کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان میں خصوصاً 20 رکعت تراویح کو قائم فرمایا ہے، سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ چھوٹنا گویا یہ ہے کہ ہم رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب رمضان آتے ہی مسجدوں کے بند ہونے کا اعلان ہوا تو ہم میں سے کون تھا جو خوش تھا؟ کوئی خوش نہیں تھا۔ سب کے دل میں ایک چوٹ تھی، درد تھا، ایک ولولہ تھا کہ رمضان آیا، عبادت کا مہینہ آیا، اور یہ مسجدیں بند کرنے کا حکم ہے۔ اور دیکھیں، یہاں میں یہ بھی کہوں گا، ضرور کہوں گا کہ ہر ایک بندہ ناخوش تھا ایسا نہیں ہے، بہت سے بندے تو اس دن بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہے، مسجدیں بند ہیں، تراویح پڑھنے کی جھنجھٹ نہیں، نمازیں پڑھنے جانے کی جھنجھٹ نہیں۔ ایسے بھی مسلمان ہیں اپنے معاشرے میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسجدیں بند ہو جائے رمضان کے موقع پر۔ فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جو پورے سال نمازیں پڑھتے ہیں، پورے سال سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، پورے سال نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس رمضان آئے تو اور نیکیاں لوٹوں۔ اللہ رب العزت نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایک حوصلہ، امنگ ہوتی ہے کہ چلو رمضان آیا اور زیادہ اللہ کی نیکیاں حاصل کریں گے، اللہ سے ثواب حاصل کریں گے۔ تو ان کے لیے یہ خوشی والا پیغام نہیں تھا، ناخوشی کا پیغام تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، اللہ کسی کو کسی کام کے لیے قبول کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان کے اسی عمل کو قبول فرما لے اور ذریعہ نجات ان کے لیے بنا دے۔ ہمارے پورے معاشرے میں سے کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، بس 2 ہی بندے تھے جنہوں نے فکر فرمائی، جس کی بدولت آج ہم یہاں مسجدوں میں تراویح کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، فرض نمازیں ادا کر رہے ہیں، 5 کی جگہ 50 پڑھ رہے ہیں۔ بس 2 ہی بندوں کی یہ جد و جہد تھی، ان کی فکر تھی، ورنہ عہدے والے، منصب والے، کرنے والے اور بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو انتخاب کیا، تو اللہ رب العزت ان کے اس مخلصانہ عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے جب انعام فرما دیا، مساجد ہمارے لیے کھول دی ہے، نمازوں کی اجازت مل گئی، پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے، بس 5 صف ہوتی ہے، جمعہ کے دن پورا مجمع ہو جاتا ہے، تو باقی کے نمازی کہاں جاتے ہیں؟ تراویح کے اندر 3 صف ہوتی ہیں، باقی کے نمازی کہاں جاتے ہیں؟ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے نیکیوں کے اعمال کے بھاؤ بڑھا دیے ہیں، تو خوب لوٹ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تمام نمازوں کی، روزوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔